علاوہ صاحب ڈیفینیٹلی ماہ رمضان میں ہم صدقات زکوٰۃ یہ سب دیتے ہیں. اچھا ہم یہ بھی سلسلہ دیکھتے ہیں کہ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ کوشش کرتے ہیں روزہ کسی کو روزے دار کو کوئی روزہ کھلا دیں, کوئی کھانا کھلا دے, کوئی اس طرح کا سلسلہ چلتا ہے. تو اس پہ کتنا ایمفیسائز کیا گیا ہے, زور دیا گیا ہے, یا اگر وہ نہ بھی کرائے تو دیٹس فائن, کوئی مسئلہ نہیں؟ جی, شعبان کے مہینے میں ہمارے پاس ایک روایت ملتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خطبہ دے رہے تھے رمضان سے متعلق. رمضان قریب تھا, ایک طویل خطبہ تھا, اس میں سے آپ کے سوال کا جواب میں دیتا ہوں. اس خطبے کے دوران رسول اللہ نے فرمایا کہ من فطر منکم صائما مومن, جو کوئی تم میں سے ایک مومن کا روزہ افطار کروائے گا. ابھی رمضان آنے والا ہے نا, جب رسول خطبہ دے رہے تھے تب کہا کہ من فطر منکم صائما مومن کان لہ بذالک عند اللہ عتق رقبۃ ومغفرۃ مضی من ذنوبہ, کہ اگر کوئی شخص ایک روزہ افطار کروائے گا پروردگار ایک غلام آزاد کرانے کا ثواب دے گا اور سارے گناہ معاف کر دے گا. اچھا, غلام آزاد کرانے کو سمجھ لیں, پھر آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا. غلام جو ہے نا وہ ایک بڑی قیمتی چیز ہوتی تھی, ہر شخص افورڈ نہیں کر سکتا تھا. یعنی اس دور میں جیسے ہر شخص گاڑی افورڈ نہیں کر سکتا نا, ایک لگژری چیز ہے. ایک بار آپ کو انویسٹمنٹ کرنی ہے, ایک بار آپ کو پرچیز کرنا ہے, اس کے بعد وہ آپ کا ہو جاتا تھا. آپ جو بھی آپ اسے بولیں گھر بنانے میں مدد کرو وہ بنائے گا, وہ آپ بولیں یہ کام کرو وہ یہ کام کرے گا, وہ کام کرو وہ کام کرے گا. تو اس کو آزاد کرانے کا ثواب بہت زیادہ تھا. اب رسول اللہ یہ فرمانے اگر تم میں سے کوئی ایک شخص کسی روزے دار مومن کو افطار کروائے گا نا تو ایک غلام آزاد کرانے کا ثواب ملے گا اور سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یعنی آپ سوچیں کہ آپ جیسے نیو بورن بیبی کی طرح ہیں ویسے ہو جائیں گے ایک روزے دار کو افطار کروانے کا. تو ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ ولیس کلنا یقدر علی ذلک, ہم تو اس بات پہ قادر نہیں ہیں ہم سب کے سب کہ ایک روزے دار کو بھی افطار کروا سکیں, ہمارے پاس تو اتنے استطاعت نہیں ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ اتقوا النار ولو بشربۃ من ماء, اللہ کی آگ سے خوف کرو چاہے آدھی کھجور سے افطار کروا دو, اللہ کی آگ سے خوف کرو چاہے ایک گھونٹ پانی سے افطار کروا دو. یعنی اس بات سے کیا سمجھ میں آیا, افطار کروانے کا جو یہ ثواب ہے کہ سارے گناہ آپ کے وائپ آؤٹ ہو جائیں گے. افطار کروانے کا جو یہ ثواب ہے کہ ایک غلام آزاد کروانے کا ثواب ملے گا. اس کو اتنا ایمفیسائز کیا کہ فرمایا آدھی کھجور اگر تمہاری طاقت ہے نا تو آدھی کھجور سے کروا دو, اگر تم ایک گھونٹ پانی سے کروا سکتے ہو تو اس سے کروا دو, اور فرمایا اگر اس سے زیادہ پہ طاقت نہیں ہوگی تو اللہ اسی پہ ثواب دے دے گا. اگین آپ نے سوال کیا اگر نہیں کروائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہیں مسئلہ نہیں ہے, لیکن پھر یہ والا ثواب نہیں ملے گا آپ کو, یہ والی جو یہ فائدہ ہے نا یہ نہیں ملے گا آپ کو.